بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت بنو امیہ دمشق کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک رائے، جسے میں اتنی عالمانہ رائے، علمی رائے نہیں سمجھتی، یہ ایک بالکل فاسد سا خیال ہے، یہ ہے کہ ان کی جو اسٹیٹ پالیسی تھی، خاص طور سے ان کی جو فسکل پالیسی تھی، اس میں گراؤنڈ ریالٹیز کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور ایک ایسی مثالیے کی طرف پلٹنے کی کوشش تھی جس نے سارے نظام کو تلپٹ کر دیا، اور اس کی وجہ سے خلافت بنو امیہ کو زوال ہو گیا۔ یعنی بالفاظ دیگر، خلافت بنو امیہ دمشق کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اسٹیٹ پالیسی گراؤنڈ ریالٹیز سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ یہ ایک بعض اوقات تو یہ ایک بالکل احمقانہ خیال لگتا ہے، لیکن یہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس نے پیش کیا، یہ خیال سب سے پہلے، یہ تھیسس سب سے پہلے کہاں سے آئی۔ الفریڈ وان کریمر، یہ ایک آسٹریا کا مستشرق تھا۔ اس کی پیدائش ہے 1828 اور اس کا انتقال ہوا ہے 1889 میں۔ اس نے ویانا یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور ڈوئل نیشنل تھا، برٹشر بھی تھا، اور آسٹریا سے بھی اس کا آسٹریلین بھی تھا۔ اس کی 2 کتابیں اہم ہیں اسلامک ہسٹری کے حوالے سے، دی اورینٹ انڈر دی کیلف، ایک یہ اس کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب ہے کنٹریبیوشن ٹو دی ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فسکل پالیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پھر اس کی مطابقت میں ملر جو تھا، یہ بھی اورینٹلسٹ تھا، اس کا تعلق جرمنی سے تھا، آگسٹ ملر، اس نے بھی اس کی کتاب، یعنی جرمن میں ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ اسلام مشرق و مغرب میں، اس میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فسکل پالیسی کو بہت شدت کے ساتھ کرٹیسائز کیا ہے، اس کو بنو امیہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا۔ دیکھیے، میں اس کے 2-3 کوٹیشنز پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ ملر کیا کہتا ہے؟ ملر کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے مذہبی کٹرپن نے تمام سیاسی سوجھ بوجھ کو آپ کے لیے ناممکن بنا دیا تھا۔ تقریباً ہر اس امر نے جو آپ نے سر انجام دیا، اس نے ریاست کی بنیاد اور اساس کی مکمل بدنظمی اور ابتری میں کردار ادا کیا۔ ملر ایک اور جگہ کہتا ہے، یہی اس کا اسٹیٹمنٹ آگے چلتا ہے، لیکن متقی خلیفہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عمر بن عبدالعزیز کو کہیں متقی خلیفہ، کہیں پرہیزگار خلیفہ، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ریڈیکیول کر رہے ہیں، لیکن متقی خلیفہ اپنے الہیاتی و مذہبی حلقے کے فرسودہ خیالات میں اس قدر الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے شر سے بھرپور دنیا پر قرآن کے رہنما تصورات کے اطلاق میں عقل کو استعمال کرنے کی مطلب کوشش نہیں کی۔ ملر کی تھیسس کیا ہے؟ ملر کی تھیسس یہ ہے کہ بنو امیہ کی جو خلافت تھی، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ تھی، یہ ایک سیکولر ریاست تھی۔ خواہ مخواہ میں عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ایک الہیاتی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور ایک ایسے مثالیے کی طرف، ایک مثالی دور، خلافت راشدہ کا دور ایک مثالی دور تھا، تو ان گراؤنڈ ریالٹیز کا خیال کیے بغیر اپنے زمانے کے حالات کو خلافت راشدہ تک پلٹنے کی کوشش۔ اس میں سے اگر ہم ان اسٹیٹمنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو اچھا، ملر ایک بات اور بھی کہتا ہے۔ ملر کہتا ہے کہ جب ان کی جو فسکل پالیسی تھی عمر بن عبدالعزیز کی، یہ ایسی تھی جس کی وجہ سے خزانہ عامرہ خالی ہو گیا۔ ملر کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جادو کی چھڑی ہو، جسے گھمایا جائے تو چیزیں غائب ہو جائیں۔ اس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کے خزانے سے سارا خزانہ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔
اب یہ تھیسز ہے وان کریمر کی، اسی کے اوپر ملر نے بھی اپنی تھیسس پیش کی. دیکھیے ایک مجبوری جسے میں کہنا چاہوں گی، اورینٹلسٹ کی ایک مجبوری یہ ہے کہ ان کی ریسرچ میتھڈولوجی یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا تھیسس کریٹ کیا جائے جو ذرا ڈیفرنٹ ہو، وہ کسی ایک ایسے اینگل پر روشنی ڈال رہا ہو جس پر ابھی تک کسی نے کام نہ کیا ہو یا ادھورا کام کیا ہو. تو ان کے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ ان کے لیے زیادہ اہم سچ کی تلاش نہیں ہے. ان کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ انہوں نے جو تھیسس ڈیولپمنٹ کی ہے، جس تھیسس کو جو تھیسس انہوں نے بنائی ہے، اس میں کتنی اوریجنیلٹی ہے. یہ اوریجنیلٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، حقیقت کے پیچھے نہیں بھاگتے. ایک ٹرو ہسٹورین کو سچ تلاش کرنا چاہیے، لیکن ٹرو اورینٹلسٹ جو ہے وہ اوریجنیلٹی کی طرف جاتا ہے. لہٰذا یہ جو وان کریمر کا جو تھیسس ہے انتہائی، بس اب کیا بتایا جائے. اور اسی طریقے سے اس کی مطابقت میں ملر نے جو بات کرنے کی کوشش کی ہے انتہائی احمقانہ مجھے تو لگتی ہے. دیکھیے اگر اب ہم دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وہ فسکل پالیسی آخر تھی کیا؟ ہم ان کی اسٹیٹ پالیسی پوری دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اسٹیٹ پالیسی میں ایک تو ہوتا ہے ایکسٹرنل یعنی فورن پالیسی، ایک ہوتی ہے انٹرنل پالیسی. فورن پالیسی کا کوئی سوال نہیں عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو پیش رو تھے سلیمان بن عبد الملک، ان کے زمانے میں فتوحات رک چکی تھی. انہوں نے محمد بن قاسم کو سندھ و ملتان سے بلا لیا تھا. قتیبہ بن مسلم باہلی کی فتوحات ترکستان میں رک گئی تھیں. موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کو بلا لیا گیا تھا تو وہ فتوحات اسپین میں رک گئی تھیں. یہ ساری فتوحات سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں رک گئی تھیں، اور عمر بن عبد العزیز نے اس کو شروع کرنا نہیں چاہا. اس کو شروع کرنے کی انہوں نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. دیکھیے ولید کے زمانے میں اسلامک اسٹیٹ اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ بعد میں جو ناکام قسم کے یا یہ کہ کمزور خلفاء آئے، ان سے تو یہ مائٹی امپائر سنبھلی ہی نہیں. اتنی زیادہ اس کے حدود بڑھ چکے تھے. دیکھیے ولید کے زمانے میں اسلامک اسٹیٹ کے جو حدود تھے، نہ اس سے پہلے تھے نہ اس کے بعد، آٹومنز کو چھوڑ کے، نہ اس سے پہلے تھے نہ اس کے بعد. تو اتنی بڑی مائٹی امپائر کو سنبھالنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی. تو عمر بن عبد العزیز نے مزید فتوحات کے بجائے اپنی پالیسی یہ رکھی کہ جو علاقے فتح ہو گئے ہیں وہیں پر ہم اسلام کی دعوت پھیلائیں، اسلام کا پیغام وہاں پھیلائیں، اور انٹرنلی جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے اب تک، اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو درست کیا جائے. مجھے بتائیے کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ کیا اس میں کوئی خرابی ہے؟ یہ تو وزڈم کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس جو ایریا ہے اب آپ اس میں اچھائیاں اور اس کی اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں، اس کو بہتر بنانے کی، معاشرے کو بہتر بنانے کی طرف جا رہے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی کہ یہ زوال کا سبب بن گیا؟ تو ان کا فورن پالیسی تو یہ تھی. اچھا انٹرنل پالیسی کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ آتی ہے فسکل پالیسی. فسکل پالیسی ہی کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ان کی فسکل پالیسی تھی کیا تھا. دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ڈکری ایشو کی ہو، ایسا تو نہیں تھا کہ ایک کوئی فرمان شاہی ایشو ہوا ہو کہ جی آج سے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. ایسا نہیں تھا، بلکہ یوں تھا کہ انہوں نے کچھ علاقوں میں اپنے گورنرز جو تعینات کیے تھے ان کے فوراً ان کو خطوط لکھے، بڑے تفصیلی خطوط لکھے. حضرت عمر بھی لکھا کرتے تھے، سب لکھتے تھے، حضرت عثمان بھی لکھا کرتے تھے، حضرت علی نے بڑے تفصیلی خطوط لکھے. ان کے اندر ہدایات ہوتی تھیں کہ آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. ہم اسی کو پالیسی کہتے ہیں. یعنی اس زمانے میں کوئی ایسی ڈگری ایشو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے جو گورنرز تھے ان کو جو خطوط لکھے، یہ سارے خطوط تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. الکامل میں بھی دیکھ لیجئے گا آپ، ابن اسیر کی الکامل. تو اس میں انہوں نے خطوط جو لکھے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو جو انہوں نے اقتصادی اپنی مالیاتی پالیسی اس کے اندر جو بیان کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. 3 پوائنٹس ہیں اس کے.
پہلے اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل میں دیکھ لیں گے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہا پہلی ان کی پالیسی کا پہلا جزو یہ تھا کہ غصب شدہ جاگیروں کو واپس کیا جائے، ان کے جو اصل اونر ہیں ان کو واپس کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات ان کی یہ تھی کہ خراجی زمینوں کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، خراجی زمین کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ تھی انہوں نے جو کیا، مسلمانوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ہدایات دیں، مثلا یہ کہ سادگی اختیار کریں، سرکاری حکام جو ہیں وہ نذرانے اور تحائف وغیرہ نہ لیا کریں اور سادگی اختیار کریں، یہ ساری چیزیں باتیں بھی ان خطوط میں ہوا کرتی تھی۔ مین پوائنٹس یہ تھے، اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو غصب شدہ جاگیریں ہیں ان کو ان کے اونرز تک واپس پہنچائی جائے۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل تو تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن امام ابو یوسف کی جو کتاب الخراج ہے اس کے 7ویں باب کے اندر یہ غصب شدہ جاگیروں کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل دی گئی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ یعنی یہ بات ایک موجود تھی، یعنی یہ ایک قانون تھا کہ خلیفہ وقت یا امام عادل یا گورنر خلیفہ کی اجازت سے کسی کو چاہے تو جاگیر دے سکتا ہے، اس کی کسی خدمت سے خوش ہو کر کے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے مگر اس کو اگر ہم جاگیر دے دیں گے، اس کے روزگار کا بندوبست کر دیں گے تو وہ زیادہ علمی کام کر سکتا ہے، اس طرح سے جاگیریں دی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاگیریں دی تھی، البتہ رسول اکرم نے یہ وہ لگا دی تھی، شرط لگا دی تھی کہ جس کو وہ افتادہ زمین دیتے تھے اس سے کہتے تھے کہ 3 سال کے اندر اندر تم اس کو آباد کر دو، اگر تم آباد نہیں کرو گے تو یہ بحق سرکار ضبط کر لی جائے گی۔ اس کے بعد جو خلفاء آئے انہوں نے بھی جاگیریں دی، اور جاگیریں دینا کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ بالکل ایک لیگل آپشن تھا خلفاء کا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب خلافت بنو امیہ کے دوران جب قبائلی تعصبات بڑھ گئے تھے تو ایک گورنر آتا تھا، تو ہوتا کیا تھا، ایک گورنر آتا تھا، اس نے کسی ایک شخص کو ایک جاگیر دے دی، دوسرا گورنر آیا دوسرے قبیلے کا، اس کو پہلے گورنر سے قط تھی، نفرت تھی، اس کی پالیسیز کے خلاف تھا، اس نے اس سے وہ جاگیر واپس لے لی، وہ جاگیر واپس لے لی اور کسی اور کو دے دی۔ تو یہ جاگیریں غصب ہوئی ہیں اموی دور میں کہیں کہیں، اور چونکہ حضرت عمر بن یہ بہت زیادہ پریکٹس میں نہیں تھا لیکن ہوا ہے، اتنی بڑی امپائر میں اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ انہی کے تھے نا، یہ جو اموی خلفاء تھے ان کے چچا زاد بھائی تھے، عبد الملک بن مروان کے بھائی عبدالعزیز کے یہ بیٹے تھے، تو یہ خلیفہ کے خاندان ہی کے ایک فرد تھے، اور مدینے میں، عراق میں، شام میں، مصر میں ان کے والد گورنر تھے، 20 سال گورنر ہے، ان جگہوں پر یہ وائڈلی موو کرتے تھے اور ان کی آنکھیں بھی کھلی رہتی تھی، انہیں بہت کچھ نظر بھی آتا تھا۔ تو یہ اصلاح کے اس وقت بھی ضرور کہتے ہوں گے، اور جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جن لوگوں کی جائیدادیں غصب کی گئی ہیں، یعنی ایک گورنر نے دی، ایک خلیفہ نے دی، دوسرے خلیفہ نے آ کر کے واپس لے لی، یہ غیر اخلاقی بات ہے، غیر قانونی بات ہے کہ ایک جاگیر جو حکومت کی طرف سے دی گئی ہے اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن ادھر کچھ ایسے کیسز ہوئے تھے کہ جاگیریں واپس لی گئی۔ تو یہ جو تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جس کی جائیدادیں غصب ہو گئی ہیں وہ ہمارے پاس اوریجنل ڈاکومنٹ لے کر کے آ جائے، ہم وہ وثیقہ دیکھیں گے اور ہم اسی کے اوپر اس کو واگزار کرا دیں گے۔ تو یہ کام کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ یہ تو ایک بہت اچھا کام نہیں ہے؟ کیا اس طرح کے کاموں سے حکومتوں کو زوال آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مالیاتی پالیسی کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ خراجی زمینیں فروخت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو تاکیداً یہ بات لکھی۔ خراجی زمینیں کیا ہوتی ہیں؟ خراج کب سے لگا، اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔
حضرت عمر کے زمانے میں جو بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، مصر، شام، عراق، ایران، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، جب پہلا ہی علاقہ فتح ہوا عراق تو یہ مسئلہ سامنے آیا تھا. وہ بات یہ تھی کہ جس فوج نے عراق کو فتح کیا اس نے کہا کہ یہ جو علاقہ ہے یعنی عراق، اس کی زمین ہمیں غنیمت میں ملے گی اور یہاں کے سارے لوگ ہمیں مال غنیمت کے طور پہ ملیں گے، جیسا کہ ہونا چاہیے. ہم نے یہ علاقہ فتح کیا ہے طاقت کے زور پر، تو یہ اب ہمارا حق اور اختیار ہے کہ ہمیں یہ غنیمت ملے. حضرت عمر بہت پریشان تھے اس صورتحال سے کہ یہ پورا ملک ٹکڑے ٹکڑے کر کے فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کیا یہ پوری آبادی جو عراق کی ہے، خاص طور سے مرد، ان کو غلام بنا کر کے یہ جو فوجی ہیں مسلمان جنہوں نے عراق کو فتح کیا ہے، کیا ان کو دے دیا جائے؟ کیا یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو وہاں کے گورنر تھے اور سپہ سالار، ان سے یہ کہا کہ عراق کی پیمائش کرو، جو عراق کی زمین ہے اس کی پیمائش کرو اور مردم شماری کرو، خاص طور سے مردوں کی مردم شماری کرو. لہٰذا عراق کی زمین کی پہلی دفعہ پیمائش کی گئی اور پہلی دفعہ مردم شماری کی گئی. مردم شماری سے یہ بات پتہ چلی کہ جتنی بڑی مسلمانوں کی فوج تھی اس سے 3 گنا زیادہ آبادی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فوجی کو، ایک عرب مسلمان فوجی کو 3 عراقی غلام ملیں گے. اسی طریقے سے زمین کاٹی پیٹی جائے گی. تو یہ بات حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. حضرت عمر ہی نہیں، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت ابن عمر، یہ سارے لوگ اس طرف تھے. ان کا خیال یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ اس طرح سے کاٹ پیٹ نہیں کی جانی چاہیے، زراعت تباہ ہو جائے گی. حضرت عمر کہتے تھے کہ ان مردوں کو اگر میں نے غلام بنا کر کے اپنی فوج کے حوالے کر دیا تو ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ، ان کو کیسے اسٹیٹ سنبھال پائے گی؟ پھر اگر یہ جو زمین ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک کو حصہ دے دیا گیا تو کاشتکاری کا کیا ہوگا؟ عرب تو وارئرز تھے، عرب فارمرز تو نہیں تھے، عرب کاشتکار تو نہیں تھے، تو عرب کیسے کاشتکاری کریں گے؟ اس کے اوپر سارا بیڑا غرق کر دیں گے. تو فصل بھی، یہ زراعت بھی تباہ ہو جائے گی، ان کا پورا سیوک سسٹم تباہ ہو جائے گا، پوری سوسائٹی برباد ہو جائے گی. تو وہ یہ بہت سوچ و بچار میں رہے. انہوں نے بہت لوگوں سے مشورے کیے. مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے بنو اوس کے 5 افراد، بنو خزرج کے 5 افراد، 10 افراد کو بلایا جو کہ پولیٹیکل بھی تھے اور ریلیجس بھی تھے، مطلب، اور اپنے جو اکابرین صحابہ تھے، تمام صحابہ، بڑے صحابہ کرام، ان کو بٹھایا اور ان کے ساتھ لمبی چوڑی بحثیں ہوتی رہیں. اسی دوران حضرت عمر کو ایک کلو مل گیا، ایک نص مل گئی، اور انہوں نے اس نص کو بیان کر کے اپنے موقف کو سامنے رکھا. وہ نص، وہ سورہ حشر کی آپ 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں گے تو 10ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آنے والے ہیں. یہاں سے انہوں نے نص پکڑی حضرت عمر نے، اور انہوں نے یہ کہا، یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ خراج یعنی ابھی جو علاقے فتح ہوئے ہیں یا آئندہ جو علاقے فتح ہوں گے ان کی زمینیں خراجی ہوں گی، یعنی وہ فوج کی ملکیت نہیں ہوں گے، وہ فوج کی ملکیت نہیں ہوں گے، وہ اسلامی ریاست کی ملکیت ہوں گے. یعنی وہ غنیمت میں تقسیم نہیں کیے جائیں گے، وہ غنیمت نہیں ہے، وہ فے ہے. یہ ہے قاعدہ کلیہ جو حضرت عمر کے زمانے میں نکلا تھا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس کے قابضین تھے، اس زمین پہ جو لوگ قابض تھے وہی قابض رہیں گے، انہیں وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. یعنی عراق فتح ہو گیا ہے، وہاں کے لوگ وہیں رہیں گے، کسی کو غلام نہیں. جو جنگ میں لڑے
اور ان کو گرفتار کیا گیا، وہ تو قیدی بنے، لیکن اس کے بعد جب شہر فتح ہوا تو جو لوگ لڑے نہیں تھے ان میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا گیا، کسی کو کنیز نہیں بنایا گیا، ان کی زمینیں تقسیم نہیں کی گئی، کچھ نہیں کیا گیا، بس یہ کیا گیا کہ ان کے اوپر 2 ٹیکسز لگائے گئے، ایک جزیہ، پول ٹیکس اسے کہتے ہیں، کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک سال میں ایک بار ایک معمولی رقم 12 درہم، کہیں 18 درہم، کہیں میکسیمم 48 درہم، اور یہ لگایا گیا جزیہ کے طور پر۔ عورتوں پہ جزیہ نہیں تھا، بوڑھوں پہ نہیں تھا، معذوروں پہ نہیں تھا، غریبوں پہ نہیں تھا، اپاہج بے روزگاروں پہ نہیں تھا، لڑنے والے مردوں پہ تھا۔ تو یہ جزیہ، اس کے عوض اسلامی ریاست آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت بھی کرے گی، اور جنگوں میں آپ کی خدمات لیے بغیر آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی۔ اچھا، دوسرا جو ٹیکس لگا ہے وہ ہے خراج۔ خراج ہے لینڈ ٹیکس، خراج لینڈ ٹیکس ہے، اور اس میں مسلمانوں پہ بھی لگایا گیا، جو مسلمان زمیندار تھے ان کے اوپر جو لینڈ ٹیکس لگایا گیا تھا وہ تھا عشر۔ عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، اور نان مسلمز کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو خراجی زمین کے مالک تھے، ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا وہ سال میں ایک دفعہ لگایا گیا، ہاف آف دا پروڈکشن، یعنی جتنی پروڈکشن ہوگی اس کا آدھا حصہ حکومت وقت کو جائے گا، آدھا حصہ جو زمیندار ہے وہ لے لے گا۔ عشر میں یہ تھا کہ 10 حصے لگائے جائیں گے، 9 حصے زمیندار لے لے گا، مسلمان زمیندار، 1 حصہ حکومت کے پاس جائے گا۔ عشر میں یہ تھا کہ ایک زمین کے اوپر جتنی کاشت ہوگی، جتنی فصل بنے گی، جتنی دفعہ فصل اگے گی، اتنی دفعہ وہ عشر ادا کریں گے۔ بعض زمینیں ہوتی ہیں اس میں 1 فصل اگتی ہے، بعض زمینیں ہوتی ہیں جس میں 2 فصلیں لگ سکتی ہیں، بعض زمینیں ہوتی ہیں جس میں 1 سال میں 3 فصلیں لگتی ہیں، تو پھر انہیں 2 دفعہ یا 3 دفعہ عشر دینا پڑے گا۔ لیکن خراجی زمین چاہے اس میں 1 فصل لگے، 2 لگے یا 3 لگے، وہ سال میں صرف 1 بار خراج دیں گے، جو کہ ہاف آف دا پروڈکشن ہوگا۔ تو یہ زمین خراجی زمین کہلاتی تھی۔ یہ قاعدہ حضرت عمر کے زمانے میں طے پا چکا تھا کہ یہ جو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو اختلاف رائے تھا نا، اس کے اندر ایک طرف تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت بلال حبشی، یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جو علاقہ فتح ہوا ہے یہ فوجیوں کو ملنا چاہیے، زمینیں تقسیم کی جانی چاہیے ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو لونڈی غلام بنا کر کے ان لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے، یہ غنیمت ہے۔ اور جو دوسری طرف جو گروپ تھا جو حضرت عمر والی رائے کا اظہار کر رہا تھا، اس میں حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور غالباً حضرت طلحہ تھے۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ زمین کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر الٹیمیٹلی سورہ حشر کی 10ویں آیت سے استدلال پکڑا، اور جب حضرت عمر نے یہ بات بیان کی تو اب سب خاموش ہو گئے، کیونکہ ظاہر استدلال انہوں نے قرآن کریم کی نص سے لیا تھا، اور وہ نص ہے امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کے 3 باب میں اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی ہے، تو آپ چاہیں تو اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عمر نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ جو خراجی زمین ہوگی وہ فروخت نہیں کی جائے گی، خراجی زمین جو ہے وہ کسی فوج کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ وہ حکومت کی ملکیت ہوگی، اس کی حیثیت غنیمت کی نہیں ہوگی، اس کی حیثیت فے کی ہوگی۔ دیکھیے، غنیمت کے مصارف کچھ اور ہیں، خراج کے مصارف کچھ اور ہیں، فے کے مصارف کچھ اور ہیں، عشر کے مصارف کچھ اور ہیں۔ تو یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرمز ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک قاعدہ کلیہ بن گیا۔ اچھا، اب اس طریقے سے ہو گیا، شام فتح ہوا اور سارے علاقے فتح ہوئے، وہاں کے لوگوں کو نہ غلام بنایا گیا، نہ لونڈی بنائی گئی، نہ ان کے علاقے چھینے گئے، کچھ نہیں، سب کچھ ویسے ہی رہنے دیا گیا۔ صرف یہ کیا گیا کہ ان کے اوپر 2 ٹیکسز لگائے گئے، ایک جزیہ تھا اور دوسرا خراج تھا۔ خراج لینڈ ٹیکس تھا، جزیہ پول ٹیکس تھا، اور یہ ان دینے کے وہ لوگ پابند کر دیے گئے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو ان کی زمینوں سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے، زمانے کے ساتھ بہت سی چیزیں سامنے چلتی ہیں۔ حضرت عمر ہی کے زمانے میں ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ جناب، میں خراجی زمین کا مالک ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب آپ مجھے
میری زمین سے خراج معاف کر دیجیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری زمین تو عنوتن فتح ہوئی ہے، یعنی تمہاری زمین تو زور سے، اسلحے کے زور پر فتح ہوئی ہے، تو یہ تو تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تو حکومت اسلامیہ کی ملکیت ہے، تو اس کو تو تمہاری اسلام لانے سے تمہاری خراجی زمین کا خراج معاف نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کا ایک مقدمہ حضرت علی کو پیش آیا تھا. حضرت علی نے کے پاس وہ آیا اور اس نے کہا، زمیندار تھا عراق کا، اور اس نے کہا کہ میں شہر میں جا کر آباد ہونا چاہتا ہوں. اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے ابو عبید قاسم بن سلام نے اپنی بڑی مارکۃ العرا کتاب ہے ان کی، کتاب الاموال. ان کی کتاب اس لیے آتھینٹک ہے، امام ابو یوسف کی کتاب الخراج اس لیے آتھینٹک ہے کہ یہ دونوں حضرات صرف مصنف نہیں تھے بلکہ اپنی اپنی جگہ پر فقیہ بھی تھے. تو اس لیے انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بڑے فقیہانہ انداز میں اور بڑے مستند انداز میں بیان کیا ہے، اور غلط اور الٹی سیدھی روایتوں کے اوپر فقہ نہیں کھڑا ہوتا. تو اس لیے اس کے اندر جو روایتیں بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ کتاب الاموال ہو چاہے وہ کتاب الخراج ہو، ان کے اندر جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ آتھینٹک ہیں. حضرت علی کے پاس بھی وہ ایک بندہ آیا، وہ زمیندار تھا عراق کا. اس نے کہا کہ جناب امیر المومنین، میں شہر میں جا کر آباد ہونا چاہتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زمین بیچ دوں اور میں شہر میں چلا جاؤں. حضرت علی نے کہا کہ بھئی تم شہر جا کے آباد ہونا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ زمین تو تمہاری نہیں ہے، یہ زمین تو حکومت وقت کی ہے، تو تم بیچ تو نہیں سکتے اس کو، یا تو تم اس کو رکھو بٹائی پر کسی کو دے دو، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن اگر تم اس کو بیچنا چاہو گے تو ہم تمہیں بیچنے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو حق سرکار ضبط کریں گے. اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا، یہ بالکل وہی فیصلہ تھا جو حضرت عمر کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس میں کوئی ڈائیورژن، کوئی انحراف نہیں تھا. تو یہ سلسلہ جو چلا عمر کے زمانے سے، یہی عثمان کے زمانے میں رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں، یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں رہا، یہی امیر معاویہ، یہی سارے خلفاء کے زمانے میں رہا، یہی عمر بن عبد العزیز کے زمانے تک آیا. اور انہوں نے بھی یہی فیصلہ اپنے لوگوں سے یہی کہا کہ خراجی زمینیں جو ہیں وہ فروخت نہیں کی جائیں گی. اچھا، اب کیا ہے کہ لوگ تسلسل کے ساتھ جب نہیں پڑھتے، صرف عمر بن عبد العزیز کی فسکل پالیسی اٹھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خراجی زمینیں فروخت نہیں کی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ خود سے قیاس کرتے ہیں، قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اموی خلفاء نے خراجی زمینیں خرید و فروخت کی ہوں گی، جبھی تو یہ منع کر رہے ہیں. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ دیکھیے حجاج کو جس بات پہ گالی پڑتی ہے وہ تو اس کا وہی فعل تھا جو حضرت عمر کا تھا، حضرت علی کا تھا، حضرت امیر معاویہ کا تھا. یعنی جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا، جو حجاج وہی کام کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں اس کو اس طرح سے گالیاں پڑتی ہیں. حجاج نے کیا کیا تھا؟ دیکھیے جب سول وار ہوئی نا تو حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان، پھر عبد الملک بن مروان اور عبداللہ ابن زبیر کے درمیان سیکنڈ سول وار ہوئی. یہ جو سول وار ہوئی نا تو اس دوران میں جو خلفاء تھے ان کی توجہ انٹرنل معاملات میں تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، ان معاملات وہ دوسرے مسائل میں زیادہ پھنسے ہوئے تھے. تو ان افراتفری کے زمانے سے فائدہ اٹھا کر کے خاص طور سے عراق اور خراسان کے جو وہ تھے زمیندار تھے اس طرح کے جن کی خراجی زمینیں تھیں، انہوں نے زمینیں چپکے ادھر اونے پونے بیچ کر کے وہ شہروں میں چلے گئے. جب دوسری سول وار سے بھی یہ فارغ ہو گئے، عبد الملک بن مروان جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے بعد جب وہ سکون سے بیٹھا اور حجاج بن یوسف جب عراق میں اس کو سکون سے کام کرنے کا موقع ملا تو پھر اس نے جب ان چیزوں کی پڑتال کی، جانچ پڑتال کی، تو پتہ چلا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو خراجی زمینوں کے مالک تھے وہ اپنی اپنی زمینیں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں ادھر ادھر. تو اس نے پھر یہ حکم دیا کہ جس کی جو زمین تھی خراجی وہ فروخت نہیں ہو سکتی، اسے اپنی زمینوں پر واپس آنا پڑے گا. اس نے ایسے لوگوں کو پکڑ کر بلوایا، ان کے ہاتھ کے اوپر اسٹیمپ لگوائے، ان کے علاقوں کے اسٹیمپ لگوائے تاکہ وہ کبھی بھی اپنی خراجی زمینوں سے بھاگ نہ سکیں، انہیں وہیں رہنا ہوگا. اور انہیں یہ دوسری بات ہے کہ وہ بٹائی پر دے دیں، کچھ کر دیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن انہیں وہیں رہنا ہوگا. اس پر ایک ہنگامہ مچ گیا، یعنی حجاج بن یوسف کی اس کاروائی پر کہ بھائی آپ لوگ اپنی زمینوں پہ واپس جائیں،
آپ لوگ حکومت کو ٹیکس دینے والے ہیں، آپ وہیں رہیں گے، آپ کا ٹیکس آئے گا، اور ویسے موومنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو جہاں جانا جائے، لیکن وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی فیصلہ تھا جو حضرت عمر نے کیا تھا، یہ وہی فیصلہ تھا جو حضرت علی نے کیا تھا، یہ وہی فیصلہ تھا جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا، لیکن جب حجاج کرتا ہے تو اس کو گالیاں پڑتی ہیں۔ تو حجاج نے یہ کیا، وہاں پہ رونا پیٹنا پڑ گیا، لوگ مطلب آہ بکا کرنے لگے، ان کو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ہمارے جو قرہ تھے، سادہ لو قسم کے جو مذہبی لوگ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ لگ گئے اور ایک ہنگامہ مچ گیا، اور پھر اس کے بعد اس صورتحال سے ابن اشس نے فائدہ اٹھایا اور اس سے بغاوت کر دی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیوں کہا کہ خراجی زمینیں فروخت نہیں ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ وہ اس قاعدے کا اعادہ کرنا چاہ رہے تھے، نئے علاقے فتح ہوئے تھے، سندھ و ملتان فتح ہوا تھا، ترکستان فتح ہوا تھا، اسپین فتح ہوا تھا، نئے علاقے فتح ہوئے تھے، وہاں کے لوگوں کو قاعدہ، وہاں کے گورنرز کو قاعدہ بتانا تھا، گو کہ انہیں پہلے سے بھی معلوم ہوگا، لیکن ان کو تاکیداً بتانا تھا کہ ایسا، لہٰذا انہوں نے یہ لکھا کہ خراجی زمینیں فروخت نہیں کی جائیں گی۔ اس میں کون سا ایسا ڈائیورژن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی فسکل پالیسی کی بنیادیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کٹر مذہبی پن، اپنے کٹر مذہبیت کی بنیاد پر یوٹوپیائی قسم کے فیصلے کیے انہوں نے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا؟ یہ یوٹوپیائی فیصلے جو تھے حضرت عمر کے زمانے کے، یہ تو آخر تک بھی چلے، اس کے بعد شام میں ہمیشہ آخر تک چلے، یہ تو عباسی دور میں ختم ہوئے۔ تو پھر اس کو کیسے ملر نے اور وان کریمر نے یہ کہہ دیا کہ یہ حکمت عملی کے خلاف تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مالیاتی پالیسی کا تیسرا جو جز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو جانے والوں سے خراج نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، یہ تو پہلے سے تھا کہ جزیہ نہیں لیا جائے گا، مسلمان ہو جانے والے لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، یہ تو پہلے سے تھا، یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں جزیہ امپوز ہوا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر ابھی تک سب جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، اپنے گورنروں کو یہ کیوں لکھنا پڑا کہ غیر مسلموں سے جزیہ، مسلمان ہو جانے والے لوگوں کے اوپر آپ جزیہ نہیں لگا سکتے؟ تو پتہ کیا ہوا، ہمارے مورخین نے اور مستشرقین نے قیاس کے گھوڑے دوڑائے اور کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جانے والے لوگوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اموی خلفاء نے جزیہ لیا، جبھی تو یہ منع کر رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے کہ دیکھیے حضرت یہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی تھی، اور ولید کا زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے 4-5 سال پہلے کا زمانہ ہے، بہت فتوحات ہوئی تھیں اور نئے نئے علاقے فتح ہوئے تھے، سندھ و ملتان، ترکستان، اسپین، بربروں کے علاقے بڑے یہ فتح ہوئے تھے۔ تو یہاں کے جو گورنرز تھے، ان کو آپ نے بڑے نئے سرے سے بڑی تاکید کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ جو لوگ تمہارے علاقے میں اب مسلمان ہو رہے ہیں ان سے تم نے جزیہ نہیں لینا۔ یہ تاکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پہلے والے جزیہ لیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ جزیہ نہیں لینا، بالکل غلط اس انٹرپریٹیشن ہے یہ۔ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سندھ و ملتان کے لوگوں کو، ترکستان کے لوگوں کو، بربروں کو الگ الگ خط لکھے تھے، اپنے گورنر کے خط کے ساتھ نتھی کر کے بھیجا تھا، اور اپنے گورنر سے کہا تھا کہ ان کو پڑھ کے سناؤ، اور اس کے اندر انہوں نے اسلام کو ڈسکرائب کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تبلیغی خطوط تھے، اسلام کو ڈسکرائب کیا تھا اور ان لوگوں سے یہ کہا تھا آپ اسلام قبول کر لیں، اور یہ کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کے اوپر سے جزیہ ساخت ہو جائے گا اور آپ کو بالکل وہی اسٹیٹس ملے گا جو مسلمانوں کا اسٹیٹس ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو خطوط لکھے تھے اس کی وجہ سے سندھ اور ملتان کی بہت بڑی آبادی مسلمان ہو گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ 20-25 سال کے بعد وہ پھر مرتد ہو گئے تھے، لیکن بہرحال اس وقت ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی تھی، ترکستان میں بھی ہوئی تھی، اور بربر میں، افریقہ کے علاقے میں، بربروں کے علاقے میں تو کہتے ہیں اسماعیل بن عبداللہ جو گورنر تھا، یہ
حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اپوائنٹڈ گورنر تھا اسماعیل بن عبداللہ، اس کے زمانے میں کہتے ہیں ایک بربر بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو. تو پھر حضرت عمر نے تاکیداً اس لیے لکھا تھا کہ ہمارے جیسے خراسان کے گورنر تھے جراح بن عبداللہ حکمی، یہ خراسان کے گورنر تھے. جب خراسان میں امیر یہ عمر بن عبدالعزیز کا خط پہنچا، تبلیغی خطمات بھی بڑے لوگ مسلمان ہو گئے، جزیہ ختم ہو گیا ایک طریقے سے، تقریباً ختم ہو گیا. تو حکمی نے لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ یہ تو سارے لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو جزیہ ختم ہو جائے گا، تو میری طرف سے تو پھر آپ کو جزیہ نہیں ملے گا. تو حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ تم نے یہ کب سے سمجھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصل بنا کے بھیجے گئے تھے؟ بھئی وہ رسول و مبشر بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ کلیکٹر بنا کے تو نہیں بھیجے گئے تھے. تمہارا کام اسلام کی دعوت دینا ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے خراج یہ جزیہ گنو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کو اس بات کا خطرہ ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کثرت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو میرے گورنرز کہیں یہ نہ کریں کہ مسلمان ہو جانے والوں سے بھی جزیہ لگا رہنے دیں. تو اس لیے انہوں نے اپنے خط میں تاکیداً لکھا تھا کہ جو مسلمان ہو جائے اس سے جزیہ نہ لینا. تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ اس میں کون سا ایسا ڈائیورژن ہے؟ اور یہ بھی غلط ہے، یہ بہتان ہے خلفائے بنو امیہ کے اوپر کہ وہ جزیہ لیتے ہوں گے تبھی تو عمر بن عبدالعزیز کو یہ کہنا پڑا. عمر بن عبدالعزیز کو یہ اس لیے کہنا پڑا کہ ان کے زمانے میں خراسان میں، سندھ اور ملتان میں، بربروں کے علاقے میں اور ترکستان میں بڑے پیمانے پر لوگ ان کے تبلیغی خطوط کی وجہ سے اسلام لا رہے تھے، اور انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میرے گورنروں کی نیت نہ خراب ہو جائے اور وہ مسلمان ہو جانے والوں سے بھی کہیں جزیہ لینا شروع نہ کر دے. یہ ہے. ملر کیا کہتا ہے؟ ملر کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جزیہ بہت کم ہو گیا تھا، اس لیے ان کا خزانہ خالی ہو گیا تھا. ان کا خزانہ خالی نہیں ہوا تھا، ان کا خزانہ بڑے سے بڑے اموی خلیفہ، چاہے وہ عبد الملک بن مروان ہو چاہے وہ ولید ہو، اس کے زمانے سے زیادہ بھرپور تھا. اچھا اب آپ سوچیں گے تو کہ کیسے بھرپور تھا؟ یعنی اگر اتنے بڑے پیمانے پر خراج نہیں جزیہ نہیں آ رہا ہے تو خزانے پہ اثر پڑنا چاہیے، اثر نہیں پڑا. آپ دیکھیں یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ نکات مستشرقین جن کا بڑا طوطی بولتا ہے ان سے یہ باتیں کیسے پوشیدہ رہ گئیں. جزیہ تو آنا بند ہو گیا لیکن عشر آنا شروع ہو گیا خراج کے ساتھ ساتھ. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے ہوا یہ کہ ایک سوال یہ آیا تھا کہ اگر جو خراجی زمین کا جو مالک ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو کیا اس کی خراجی زمین عشری ہو جائے گی؟ یہ سوال اٹھا تھا. اس پہ بھی بڑا بحث و مباحثہ ہوا اور بہت یہ بات اموی دور میں ہوئی اور بڑا بحث و مباحثہ ہوا. اس میں بھی دو گروپ بن گئے تھے. ایک طرف تھے حضرت عباس اور اکرمہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی خراجی زمین، کوئی زمیندار جو خراجی زمین کا مالک ہے، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی زمین سے خراج ختم ہو جائے گا، عشر لگ جائے گا. اچھا دوسرا گروپ تھا جس میں زیادہ بڑے فقیہ ہمیں نظر آتے ہیں، مثلا حضرت مالک ابن انس، حضرت امام اوزائی، قبیصہ بن زویب، نعیم بن حماد، حضرت عمر بن عبدالعزیز، ابن بکیر، قاسم بن سلام. یہ چوٹی کے تابعین فقہاء ہیں. یہ سب ایک طرف تھے، حضرت عباس ایک طرف تھے، اکرمہ اور حضرت عباس ایک طرف تھے. ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ایک شخص جس کے پاس خراجی زمین ہے اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ خراجی زمین عشر بھی دے گی. یعنی اس مسلمان زمیندار کی، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس زمیندار کی زمین سے خراج بھی لیا جائے گا اور عشر بھی لیا جائے گا. یہی امپلیمنٹ ہوا اور یہ اس کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بہت بڑے پیمانے پہ مسلمان ہوئے، تو جو مسلمان ہو جاتے تھے تو جزیے کی ایک معمولی رقم ساخت ہو جاتی تھی،
عشر لگ جاتا تھا. لہٰذا حضرت عمر کے زمانے میں خزانہ اتنا بھرپور تھا جتنا عبد الملک اور ولید کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حالانکہ ولید کے زمانے میں چوٹی کی فتوحات ہوئی ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وان کریمر جیسا اورینٹلسٹ، اس کو یہ نہیں معلوم تھا؟ کیا آگسٹ مولر کو یہ نہیں معلوم تھا؟ معلوم ہوگا، لیکن انہوں نے اس قسم کی باتوں کو کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے نہیں بیان کیا کہ یہ ان کے کھڑے کیے گئے تھیسس سے لگا نہیں کھاتی. یہ انہوں نے جو تھیسس بیان کیا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتی، لہٰذا انہوں نے اپنی تھیسس کو بچانے کے لیے حق کا خون کیا. اس کے علاوہ جو بے قاعدگیاں ہوئی تھیں ان بے قاعدگیوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صحیح کیا. مثال کے طور پر عبد الملک بن مروان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے طلحہ کی بعض زمینیں جو مکے میں تھیں وہ لے لی تھیں، مکے میں جو زمینیں تھیں وہ لے لی تھیں، تو اس لیے وہ واگزار کرا دیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. اسی طریقے سے نجران کے عیسائی تھے. نجران کے عیسائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ خراج میں ہم پیداوار نہ دیں، آپ ہم سے خراج میں پیداوار نہ لیں بلکہ ہم سے حلے لے لیں. حلے یعنی ڈریس ہوتا ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، عبایا ٹائپ ایک لباس ہوتا ہے، وہ لوگ بناتے ہوں گے وہ حلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے حلے لے لیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو معاہدہ ہوا ہے، یہ معاہدہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب سیاسی وثیقہ جات کے اندر موجود ہے. جو معاہدہ ہوا وہ یہ کہ 2000 حلے وہ لوگ دیں گے ہر سال نجران کے عیسائی حضرت ان کو رسول اللہ کو، یعنی حکومت وقت کو. اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے کچھ بے قاعدگیاں کی اور معاہدے کی پاسداری نہیں کی. تو حضرت عمر نے ان کو نجران سے اٹھا کے عراق میں بسا دیا، ان کو وہاں سے ہٹایا اور ان کو عراق میں لا کے آباد کر دیا. وہاں سے زمینیں لے لی، یہاں پہ زمینیں دے دی، اور ان کے اوپر وہ جو خراج لگا ہوا تھا وہ لگا رہا، اور وہ 2000 حلے دیتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا تو یہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ہم لوگ کم ہو رہے ہیں تعداد میں، تو ہم اب اتنے حلے نہیں دے سکتے. تو حضرت عثمان نے ان کی قیمت کم کر کے، حلوں کی تعداد کم کر کے 1800 کر دی. حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو یہاں کے لوگ پھر ایک وفد کے طور پر حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مزید کمی کر دیں. حضرت امیر معاویہ نے 200 حلوں کی مزید کمی کر دی. اب وہ لوگ دے رہے تھے 1600 حلے، ٹھیک ہے نا. 2000 سے 1800 ہوئے، 1800 سے 1600 ہو گئے. اچھا، اس کے بعد جب یہ ابن اشس کی بغاوت ہوئی تو ان لوگوں نے جو عراق میں آگئے تھے، نجران کے عیسائی تھے، عراق میں آگئے تھے، تو انہوں نے ابن اشس کی بغاوت میں حصہ لیا. حجاج نے انہیں رکھ لیا. حجاج نے کہا کہ تم لوگوں نے، یعنی ہم تمہارے ساتھ اتنی نرمی، حکومت وقت تمہارے ساتھ اتنی رعایت کر رہی ہے اور تم ہمارے خلاف بغاوتیں کر رہے ہو، تمہارے حلوں کی تعداد ہم پھر بڑھائیں گے. تو اس نے پھر 200 بڑھا دی، یعنی ٹوٹل 1800 کر دی. 2000 تک بھی نہیں گیا حجاج 2000 تک بھی نہیں گیا جو کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ دیتے تھے، لیکن 200 بڑھا دی. جو امیر معاویہ نے کمی کی تھی اس کو بڑھا دیا. اس پر بھی اس کو بڑی گالیاں پڑتی ہیں کہ جی اس نے عشر بڑھا دیا، کہیں کہتے ہیں اس نے خراج بڑھا دیا. اب یہ جو خراج بڑھا دیا تو یہ اصل خراج سے پھر بھی کم تھا حجاج نے جو بڑھایا. یہ سارے فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے مستشرقین کو نہیں معلوم ہوں گے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں، انہیں یہ باتیں معلوم ہوں گی، لیکن چونکہ ان کی بنائی گئی تھیسس کو یہ چیزیں سپورٹ نہیں کرتی، اس لیے وہ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے، اور یا پھر واقعی ان کو ان باتوں کا نہیں معلوم ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ ویل ہاؤزن، جس نے وان کریمر اور مولر کی ان باتوں کو اپنی کتاب دی عرب کنگڈم اینڈ اٹس فال، اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، یہ چھپ چکا ہے اسی 2 سال پہلے. اس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فسکل پالیسی کے اوپر پورا ایک چیپٹر ہے. آپ وہ چیپٹر پڑھ کر دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے اس میں اس نے بڑا کرٹیسائز کیا ہے، مولر کو بھی رگیتا ہے اور وان کریمر کو بھی اس نے ایسی کی تیسی کر دی ویل ہاؤزن نے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود ویل ہاؤزن کو بھی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. تو یہ ایسے فقہی مسائل اور معاملات تھے، ہو سکتا ہے کہ ان ہسٹورین کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے اپنی تھیسس کھڑی کی وہ بالکل خلاف واقعہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوئی نئی بات
اپنی پالیسی میں کی ہو. انہوں نے وہی پالیسی اختیار کی جو حضرت عمر کے زمانے سے چلی آ رہی تھی, اور انہوں نے ان کے زمانے کا خزانہ کوئی خالی نہیں ہوا. ان کے زمانے کا خزانہ یہ عبد الملک بن مروان اور ولید کے زمانے کے خزانوں سے زیادہ معمور تھا, اور اس کا ریزن میں آپ کو بتا چکی تھی کہ جہاں سے پہلے جزیہ آتا تھا وہاں سے جزیہ تو ختم ہو گیا, لیکن عشر آنے لگا جو کہ بہت بڑی چیز تھی. تو حضرت اس پر وہ کبھی کبھی خوش بھی ہوتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ مطلب میں نے بغیر کسی فتوحات کے اپنے خزانے کو معمور کر رکھا ہے. تو یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فسکل پالیسی کا اصل چہرہ. وہ ہرگز نہیں تھے خلافت بنو امیہ کو زوال دینے والے. حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے بنو امیہ کا زوال مزید کچھ وقت کے لیے رکا. ایک عمر بن عبدالعزیز, دوسرے ہشام بن عبد الملک, یہ دو تھے جن کی وجہ سے بنو امیہ کو مزید ربع صدی حکومت کرنے کی, بلکہ 30-35 سال مزید حکومت کرنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ.